کچے کے 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں ڈاکوؤں کا سرغنہ بلو تیغانی بھی شامل۔ بلو تیغانی کی سر کی قیمت حکومت سندھ نے 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں ضلع کشمور، کندکوٹ اور شکارپور کے 65 ڈاکو شامل ہیں۔ ڈاکوؤں نے 200 سے زائد چھوٹے بڑے ہتھیار پولیس کے حوالے کر دیے۔ ہتھیاروں میں 62 G3 رائفل، 97 SMG 48 ڈبل بیرل، 7 RPG اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ گن شامل ہیں۔ آپریشن گھڑی تیغو کے 5 ماہ آپریشن کے بعد دوران 107 مغوی بازیاب کیے گئے۔ آپریشن بچل بھیو میں معروف ڈاکو شیرو مہر ہلاک ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو شروعات ہے، ابھی مزید کام باقی ہے۔ IG سندھ نے کہا 40 سال سے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ شکارپور سمیت کچھ علاقے ابھی کلیئر نہیں ہو سکے۔ پاکستان نیوی کا بحر عرب میں کامیاب آپریشن، اربوں مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ PNS یرموک نے 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات قبضے میں لے لی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاک بحریہ قومی سمندری مفادات کے تحفظ اور عالمی امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آپریشن سے پاک سعودی بحری تعاون اور انٹر آپریبلٹی مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی قیادت میں کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کو پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں پر فخر ہے۔ امریکی سینٹ کام کا بھی کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی دل بدین میں باجوڑ میں کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 7 خارجی ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ دل بدین میں دہشت گرد غار میں پناہ لیے ہوئے تھے جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ باجوڑ میں شاہی تنگی جنگل میں خارجیوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا خاتمہ کیا گیا۔ خوارج کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات قبضے میں لے لیے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم کو بتا دیا پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا، تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی، نریندر مودی سے تجارت سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ تجارت سے روکی، دونوں ممالک کو کہا کہ اگر جنگ کرو گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، 24 گھنٹوں بعد انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ مزید کہا کہ 2 ہفتوں میں چینی صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات کروں گا۔ چین اور یورپی ممالک نے برسوں امریکہ پر سختی سے محصولات عائد کیے، محصولات کے بغیر امریکی معیشت گرے گی۔ پاکستان کا اعلیٰ سطحی تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات اور تکنیکی امور کا جائزہ لے گا۔ دوسری جانب باب دوستی کو بند ہوئے 11 روز گزر گئے۔ سرحد بند ہونے سے 5000 پاکستانی واپسی کے منتظر۔ ترخم میں تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال سمیت غزہ صورتحال کا جائزہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے تنازع میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹری بلٹ پروف گاڑیاں فوری بلوچستان بھجوانے کی حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا خیبر پختونخوا کے انکار کے بعد بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا تھا بلوچستان بھی دہشت گردی سے شدید متاثر ہے، اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکاری ہے تو وہ بلوچستان کو دے دی جائیں۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے لیے حفاظتی ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ عوامی تحفظ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔ کسی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا، مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات میں یقین دہانی۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے۔ ملاقات میں مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے کہا کہ اسلام میں تشدد اور شرانگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا، سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پاکستان سنی تحریک سرود اعجاز قادری کی مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی پر حاضری، درگاہ پر پھول اور چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کی وجوہات بتا دیں۔ پرانا شیڈول واپس لینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب مقامی حکومت ایکٹ 2022 متروک ہو چکا۔ ایکٹ 2025 کی منظوری سے نشستوں کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا۔ پنجاب حکومت نے نئے قانون کے تحت حدود کا تعین کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے حلقوں کی حدود بندی کے لیے 4 ہفتوں کا وقت مانگا۔ نئے ایکٹ کی منظوری کے بعد حد بندی قانونی تقاضا ہے۔ اگر پنجاب حکومت نے 4 ہفتوں میں کام نہ کیا تو معاملہ کمیشن دیکھے گا۔ 4 ہفتوں بعد معاملہ کمیشن کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر لیں۔ مہنگائی کی شرح بھی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا معاشی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے بھی ملاقات، کہا ٹیکس ٹو جی ای پی شرح کو 10.2% سے بڑھا کر 11% کرنے کا ہدف ہے۔ کرنسی مستحکم، زر مبادلہ کے ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ رواں مالی سال کے اختتام تک ذخائر 3 ماہ کی درآمدات تک پہنچنے کا امکان ہے۔ افراط زر 5 سے 7% کی حد تک رہنے کی توقع ہے۔ فچ، S&P اور موڈیز نے پاکستان کی آؤٹ لک میں بہتری کی ہے۔ زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے طویل المدتی ریلیف پیکج کی تیاری۔ زرعی صنعتی صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 23.50 روپے مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اس وقت زرعی صارفین 38 روپے اور صنعتی صارفین 34 روپے فی یونٹ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ پاور ڈویژن ریلیف پیکج منظوری کے لیے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز میں ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے۔ وفاق کی اور صوبائی حکومتوں کی گندم خریداری کی اجازت بڑی کامیابی ہے۔ گندم کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ کے پی میں گندم کی پیداوار کا مسئلہ ہے۔ سندھ اور پنجاب سے گندم خریداری سے مارکیٹ میں استحکام آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا وفاق نے صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر گندم کی امدادی قیمت 3500 تک طے کی۔ سندھ نے وفاق کی امدادی قیمت کو قبول کیا۔ گندم کی امدادی قیمت 4000 روپے فی من سے کم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وفاق سے درخواست ہے زمینداروں پر ٹیکس کی شرح کم کی جائے۔ حکومت سندھ زرعی ٹیکس جمع کرانے کی تاخیر بڑھا رہی ہے۔ ہم 25 ایکڑ سے کم زمین والے کاشتکار کو 1 بوری ڈی اے پی مفت دیں گے۔ سندھ میں کسانوں کو 55 ارب روپے کی اضافی سبسڈی پیکج دیں گے۔ خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ خط کا مقصد دونوں صوبوں کے درمیان آٹے اور گندم کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں تمام گوداموں کو فری رجسٹریشن کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ سندھ سے سرمایہ کاری اور صنعتوں کو نکالنے کی سازش کی گئی۔ مصنوعی طریقے سے پارٹی فسادات کرائے گئے۔ کچھ لوگ سازش کا شکار ہو کر سندھ سے بھی چلے گئے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں صنعت کاروں کے ساتھ ملاقات، کہا کچھ لوگوں کو BISP اچھا نہیں لگتا۔ کراچی اتنا ہی برا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کیوں کراچی آتے ہیں؟ کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو وہ گندم کاشت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کی اپیل پر گندم کی امدادی قیمت مقرر کی۔ معیشت کا پہیہ کاروباری طبقہ ہی چلا سکتا ہے۔ ٹیکس پیئر ملک کا اثاثہ ہیں، آنکھوں پر بٹھا کر مسائل حل کریں گے۔ کاروباری شعبے کو جتنی آسانیاں دیں گے اتنی ہی صنعتیں لگیں گی۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، بہتری کی مہلت دیتی ہے۔ پنجاب حکومت بتائے کہ کاشتکار 5000 روپے امداد کا کیا کرے۔
صرف کھاد کی فی بوری 15,000 روپے ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کی، مگر آج کاشتکار کے پاس گندم نہیں ہے، گندم مڈل مین کے پاس ہے، اسے فائدہ ہوگا۔ ہمیں وضاحت دی جائے کہ گندم کون خریدے گا، کیونکہ پاس کو ختم کر دیا گیا۔ سیلاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کو غلط اعداد و شمار بتائے گئے۔ ریسرچ سینٹر کاشتکار کو سیڈ ہی فراہم نہیں کر رہے۔ لوکل باڈیز ایکٹ پر اپنا لائحہ عمل جلد دیں گے۔ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں؟ کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن مرتضیٰ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب سے ہارے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کی جماعت اقتدار میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان پھر غیر حاضر۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چوتھی مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مسلسل عدم حاضری پر علیمہ خان کے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مشل ضبط کرنے کا حکم، 10 لاکھ کے نئے مشل جمع کرانے کا حکم، ضامن عمر شریف کو شوکوز نوٹس جاری، 24 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت، ایس پی راول سعد ارشد اور ڈی ایس پی نعیم کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری۔ علیمہ خان کے روپوش ہونے کی رپورٹ بوگس قرار دے دی۔ دونوں پولیس افسران کو 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، افراسیاب خٹک کے وکیل خواجہ احمد حسین کے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے حق میں دلائل، موقف اپنایا۔ ابھی تک تو وفاق سے فل کورٹ یا حکم دینے پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ عدالت حکم کے لیے راستہ کیوں مانگ رہی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، اگر 16 ججز آتے ہیں تو کیا وہ ریگولر بینچ بن جائے گا؟ وکیل احمد حسین نے کہا کہ کل اگر کسی اور ترمیم سے آپ اختیارات چھین لیے گئے تو کیا آپ یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ حکومت نے شوگر ملز کو جلد کرشنگ پر پابند کرنے کے فیصلے پر یو ٹرن لے لیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی غذائی تحفظ کو بریفنگ، کہا شوگر ملز پر کرشنگ شروع کرنے پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے۔ IMF معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت اور شوگر ملز کے درمیان نومبر کے پہلے ہفتے کرشنگ کا معاہدہ ہوا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے دستخط کیے تھے۔ لیٹ کرشنگ شروع ہونے سے گنے کے کاشتکاروں کو نقصان ہوگا، کاشتکار اگلی فصل بروقت نہیں اگا سکیں گے۔ پاکستان کی کامیابی بھارت کو WAIPA میں پاکستان کی حمایت کرنا پڑ گئی۔ پاکستان کو ورلڈ ایسوسی ایشن آف انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز کی صدارت مل گئی۔ پاکستان کے پاس WAIPA کے ساتھ ساؤتھ ایشین ریجن میں صدارت 2027 تک رہے گی۔ شارجہ میں منعقدہ کانفرنس میں پاکستان کے لیے صدارت کا اعلان کیا گیا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان اب جنوبی ایشیائی ممالک کی نمائندگی اور قیادت کرے گا۔ غزہ امن معاہدے کو بچانے کی کوشش، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنگ بندی مشکل ضرور ہے مگر برقرار رہے گی، ہم ایک بہتر مشرق وسطیٰ کے لیے پرامید ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے ماتحت نہیں ہے بلکہ صرف مضبوط اتحادی ہے۔ جنگ بندی معاہدہ ابراہم اکارڈ کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے فیصلے خود کرتا ہے۔ اسرائیل کی مضبوطی مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے لیے ناگزیر ہے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اب بھی 13 لاشیں حماس کے پاس ہیں۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجی امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر نے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر میکرون نے کہا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سرحد پر خوراک کا ڈھیر غزہ میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے۔
اور پاکستان کے بشرا اختر نے کک باکسنگ ایونٹ میں تاریخ رقم کر دی. سری لنکا میں ہونے والا ایونٹ کے FL ٹائٹل جیت لیا. بشرا اختر نے سری لنکا کی نمیشا کماری کو شکست دے کر یہ اعزاز اپنے نام کیا. بشرا اختر نے جیت کے بعد قومی پرچم کو رنگ میں بچھا کر سجدہ بھی ادا کیا.